أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاني دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت کے دن اس کلے حکمران کی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. صاحب اور ساتھیوں، دنیا داری کے اندر انسان تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے. اگر کوئی چیز تیار کرواتا ہے تو سب تو پہلے چیز تیار کرنے والے نو بندہ سیمپل دیتا ہے، بھئی اے میرا سیمپل ہے، اس سیمپل کے مطابق تو میرا جڑا مال ہے وہ تیار کر. اگر اس سیمپل تو سوتر بدا دے تو پھر بھی نہیں اسی مال چکتے، اگر سوتر کٹا دے تو پھر بھی اسی نہیں چکتے، اسی انہوں پیسہ نہیں دینا، مال نہیں چکنا. ماشاءاللہ عقل مند دانا بندے بیٹھے ہو، اگر دنیا داری کے اندر ساڈے سیمپل کے مطابق مال تیار نہ ہوئے تو اسی مال کو قبول نہیں کرتے، تو عرشاں تو آواز آتی ہے میں بھی ایک دنیا چ اپنا سیمپل بھیجا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تسی میرے بھیجے ہوئے سیمپل کے مطابق اعمال نہیں کرو گے تو قیامت کے دن میں تھوڑے اعمال کو قبول نہیں کروں. جڑا تھوڑا مال ہے وہ تھوڑے سیمپل کے مطابق تیار نہ ہوئے تسی وہ مال قبول نہیں کرتے، تو اللہ نے جڑا میں سیمپل بھیجا ہے وہ مطابق تسی اعمال نہیں کرو گے تو میں تھوڑے اعمال قبول نہیں کروں. میں پچھلا جمعہ اسے ہی موضوع کے مطابق پڑھایا سی کہ پیغمبر کی حدیث دا منکر اگر وہ بیوی ہے جہنم چلی جائے گی، بیٹا ہے جہنم چلی جائے گا، باپ ہے، چاچا ہے، کوئی رشتہ بھی. تو آج دا میرا خطبہ جمعہ اتوں ہی شروع ہو رہا ہے. نبی نے ایک صحابی نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ آتے نے نبی علیہ السلام کی عبادت نو بڑی توجہ دے نال میں وینا سی کہ آپ نوافل کیویں پڑھتے.
رکوع کیویں کرتے سجود کیویں کرتے آپ کا قیام کتنا لمبا ہوتا ہے. میں جائزہ لینا تے ایک دن میں ویکھیا آپ نے اینی لمبی نماز پڑھی کہ فجر دا ٹائم ہو گیا. ساری رات نماز کے اندر گزر گئی. آپ نے فجر پڑھائی تے میں جا کے کول بہ گیا. میں کیا اللہ کے رسول یا رسول اللہ بے ابی و انت امی لقد صلیت اللیلۃ صلاۃ ما رأیتک صلیت نحوہا. کہنے لگا اللہ رسول میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان ہون، اج رات تساں ایسی نماز پڑھی کہ اس تو قبل میں یہو جی نماز نہیں تھوڑی دیکھی. یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ ساری رات نماز ہی پڑھتے رہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجل انہا صلاۃ راغب و راہب. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی نماز سی یہ تو بعد جیڑی میں دعا کردا اللہ نے وہ دعا قبول کر لینی. اج رات ساری نماز میں پڑھی تے جیڑی میں دعا کردا اللہ نے دعا قبول کر لی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وضاحت فرمائی نا سألت ربی عز وجل فیہا ثلاثا خصال فآتانی اثنتین ومنعنی واحدۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس نماز سے اپنے اللہ دے کولوں 3 چیزاں منگیاں نے. اس نماز کے اندر 2 چیزاں اللہ نے مجھے عطا کیتیاں نے تے ایک عطا نہیں کی. پہلی گل میں اپنے رب دے کولوں یہ منگیا سی کہ اللہ میری امت نو اوویں ہلاک نہ کری جویں تو پہلیاں امتاں نو ہلاک کیتا سی. نبی نوح علیہ السلام دی امت قوم عاد قوم سمود قوم نوح جویں عذاب انہاں تے آئے سن اللہ اوویں عذاب نازل کر کے میری امت نو ہلاک نہ کری تے اللہ نے میری اس دعا نو قبول کر لیا. ہن ویکھ لو تسی پاکستان دے اندر کیڑا گناہ ہے جڑا پاکستان میں نہیں ہو رہے. بولو ایڈے بڑے گناہ کہ عورتوں کو قبراں چوں کڈ کے مردہ حالت کے اندر انہاں دا بدکاری کی جائے. مردیاں کو کڈ کے انہاں دا گوشت پکا کے کھایا جا رہا ہے کھوایا جا رہا ہے. یہ پہلی امتاں نہیں سن جنہیں بھی لوگ چلتا بدکار کسی قرآن کی ایت یا کسی حدیث نہیں ملتا کہ انہوں عورتوں کو قبراں چوں کڈ کے انہوں نے مردہ عورتوں کا بدکاری کی. یہ چھوٹا گناہ نہیں، اس گناہ سے اللہ کا عرش بھی ہے. لیکن چھوٹیاں بچیاں نہ زیادتی کرنی پھر انہوں نے مار دینا. کنے تھوڑے ملک چ واقعات پیش آئے. پھول جیسیاں چھوٹیاں بچیاں، وہ عرب کا ایسا پرندہ ہے کہ جنہیں چھوٹی بچی نہ بدکاری کی تھی پھر انہوں مارا ہو. ایک روایت نہیں ملتی. اج اتنے بڑے گناہ کر کے نبی دی امت وڈے عذاباں کو بچی ہے. کیوں؟ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے تو میں چھوٹے عذاب دینا وڈیاں تو علاوہ. وڈیاں تو علاوہ کیوں؟ نبی نے دعا کی تھی اللہ میری امت کو ہلاک نہ کری. اگر اج پیغمبر کی دعا سارے نال نہ ہوندی انہاں قوماں تے ایڈے وڈے عذاب ہونے سن کہ پاکستان چ کوئی شہر تے کوئی بستی بچی نہیں سی ہونی. میرے بھائیوں دوسری دعا کی تھی نبی علیہ السلام نے اللہ میں تیرے کو دعا کرنا کسے دشمن نو ساڈے تے غلبہ نہ دیں. کسے کافر نو کسے دشمن نو ساڈے تے مسلط نہ کرے. وقتی طور پہ اگر کفر غالب ہوتا ہے ہمیشہ تو لگ کے اسلام مسلمان ہی غالب رہے نے. اگر وقتی طور پہ کفر غالب آ جاتا ہے وقتی طور پہ وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن قیامت تک ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین تے کوئی کفر باقی نہیں رہے گا. حدیث ہے نا نبی علیہ السلام دی کہ سب اپنی بل کو باہر نکلتے ہیں سارا دن گھومتا پھر اپنی بل سے داخل ہو جاتا ہے. اسلام مدینے سے چلے پوری روئے زمین سے پھیلے گا
لیکن ایک وقت آئے گا اسلام مدینے سے باقی رہ جائے گا۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مدینے کی جنوں موت ہوتی ہے نا، منافق مدینے کے اندر نہیں رہ سکتا۔ جدوں قرب قیامت ہونا، منافق جنہ کے دل چ کفر ہے نا، منافقت ہے، وہ مدینے کی حدود چ باہر ٹر جاندے۔ جڑے خالص مومن نے وہ مدینے چ رہن گے، فرمایا جنوں موت مدینے شہر جائے گی، میں محمد قیامت کے دن اس بندے کی سفارش کراں گا۔ تو لہذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری یہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ تیسری دعا جگہ کے پیر کرتے ہیں، اللہ میری تیسری دعا یہ ہے کہ میری امت جڑی اللہ مختلف گروہاں کے اندر تقسیم نہ ہوئے، مختلف مذاہب کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر اللہ یہ تقسیم نہ ہوئے۔ کہ اللہ پاک نے کہا محبوبہ یہ گل نہیں میں مننی، باقی دو میں تینوں عطا کر۔ ہوں ذرا غور کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تین چیزوں کا سوال کیتا، دو دے دیتیاں گئیاں تو میری امت نے قید سالی نہ آئے۔ ایک دعا بھی ہے اللہ انہوں قید سالی کی وجہ تو ہلاک نہ کری، کہ اللہ فرماتے ہیں میں تیری امت نو قید سالی نہ ہلاک نہیں کراں گا، یہ بھی دعا قبول۔ لیکن جڑی امت گروہاں کے اندر، مذاہب کے اندر، مختلف جماعتوں کے اندر بچ جائے گی، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہوں دیکھو نا کنے گروہ نے، کنیاں جماعتاں نے، اور کنیاں بن رہی ہیں، قیامت تک کنیاں بن رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ آئیے میں آگے چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ نے آگاہ فرما دیتا ہی فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے تو بعد لمبے عرصے تک میری امت اختلافات رہیں گے، آپس اختلافات رہیں گے۔ ہن قرآن کی جڑی آیت پڑھی ہے وہ بھی نال سن لو۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی۔ ایمان والے نو اللہ کہہ رہے اگر کسے گل دے اندر اختلاف ہو جائے، کسے گل چ رولا پہ جائے تے انہوں اللہ تے او دے رسول دی عدالت چ لے آؤ، جو اللہ تے او دا رسول فیصلہ کر دے انہوں من لو، باقی پوری کائنات نو چھڈ دیو۔ یعنی اللہ تے او دے رسول دی عدالت چ جو مسئلہ آئے گا نا وہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اختلافات بڑے ہون گے، جماعتاں بڑیاں ہون گیاں، گروہ بڑے ہون گے، مسالک بڑے ہون گے، مذاہب بڑے ہون گے۔ اگے آئیے حدیث پھر سنان لگا، آقا فرماندے نے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک۔ آقا فرماندے نے انہاں سارے گروہاں دے وچوں، انہاں ساریاں جماعتاں دے وچوں، انہاں ساریاں تنظیماں دے وچوں، انہاں ساریاں لیگاں دے وچوں، انہاں سارے گروہاں دے وچوں ایک جماعت جیڑی ہے وہ حق تے رہے گی، ایک جماعت حق تے رہے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت ایک گروہ جیڑی ہے وہ قیامت تک حق تے رہے گی۔ لا یضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک۔ تے پوری کائنات مل کے بھی اس گروہ تے جماعت نو نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ہوں پتا کریے وہ کیڑی جماعت ہے۔
امام ابن مبارک، امام احمد ابن حنبل، امام علی بن المدینی، امام بخاری وغیرہ تمام امام حضرت امام احمد ابن حنبل فرماندے نے اس گروہ کو، اس جماعت کو جڑی قیامت تک حقتے رہنی ہے، وہ کیڑی جماعت ہے؟ آؤ پتہ کریے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ اِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ۔ اے دے تو مراد جڑی قیامت تک ایک جماعت حقتے رہے گی، اے دے تو مراد اہل حدیث نے۔ اگر اہل حدیث نہیں تو میں کسی نو جانتا ہی نہیں ہوں کون، میں کسی نو جانتا نہیں ہوں کون نے۔ امام ابن مبارک، امام احمد ابن حنبل، امام علی بن مدینی، امام بخاری، یہ سارے امام دائے مسلک ہے کہ جڑی حق تے قیامت تک جماعت رہے گی وہ اہل حدیث نہیں۔ اگر اہل حدیث نہیں تو اور کوئی کائنات ہو ہی نہیں سکتا۔ اگے آئیے، جگاں دے پیر فرماندے نے ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا وتفترق فی امتی وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملتا کلہم فی النار الا واحدا۔ فرمایا لوگوں بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گئے تے میری امت دے 73 فرقے ہو جان گے، کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنمی ہون گے، الا ملتا واحدہ، کوئی جنتی ہوئے گا۔ صحابہ نے قالو من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول وہ کیڑا ایک جنتی، ایک گروہ جنتی ہوئے گا؟ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے، اچھی بولو، میں تے میرے صحابہ۔ آقا فرماندے نے ما انا علیہ و اصحابی، ایک روایت چاہتا ہے وہی جماعت، نجات پان والی ایک کوئی جماعت ہے۔ کیڑی جماعت ہے؟ ایک کوئی جماعت ہے جدے تے میں تے میرے صحابہ نے۔ کہ میں تھانوں پتہ مسلک کے صحابہ تے جمعہ پڑھایا سی، او دے چ دلائل وی دتے سن، یاد جے کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح یار، پڑھایا سی نا، وہ دلائل اور براہین تے نال، دلائل اور براہین تے نال میں ثابت کیتا سی خطبہ جمعہ دے اندر کہ وہ دنیا دے اندر مسلک کے صحابہ دے مسلک تے، صحابہ دے راہ تے اگر دنیا چ چلن والی جماعت ہے تو اہل حدیث۔ اور میں اگے چلا، آئیے ذرا غور کیجئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، انہاں سارے صحابہ کی اتباع کرنے والے صرف اہل حدیث نے۔ میں یہ بیان کیتا سی، اگے آئیے نا، فرمایا لوگوں سن لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دو ہی چیزاں نے، ایک اخلاص ہے تے دوجا قرآن و سنت ہے۔ یہ دونوں چیزاں مل گئیاں تے اہل حدیثاں کولوں مل گئیاں۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میں قرآن دی ایک آیت لگا وا پڑھن، اللہ فرماندے نے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جیڑا بھی اپنے اللہ دے سامنے جھک گیا ہے تے فرمایا نیکوکار بن گیا ہے، انہوں کوئی خوف نہیں تے غم نہیں۔ اسلم وجہہ للہ مراد یہ دے تو مراد اخلاص ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کی رضا واسطے اگر کوئی عمل کرتا ہے تے وہو محسن تو مراد مطابقت ہے، نبی دی اتباع ہے، آقا دی اطاعت ہے، نبی دی فرما برداری ہے۔ اس دور کے اندر اگر اخلاص نظر آئے گا، کسے چ اخلاص ہے تے نبی دی اتباع نہیں، اگر نبی دی اتباع تے اخلاص نہیں، یہ دونوں چیزاں اگر نظر آن گیاں تے اہل حدیث نظر آن گیاں، اخلاص بھی نظر آئے گا تے نبی دی اتباع بھی نظر آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری گل دی؟ بولو بولو۔ آئیے میں اگے چلا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی تے اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو، اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو، ولا تبطلوا اعمالکم واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز بھی قائم کرو زکات بھی دیو لیکن میرے رسول دی اطاعت کرو تھوڑے تے رحم کیتا جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے نماز ہوئی قبول ہے کہ نبی دی بولیا نبی دی پورے قرآن کے تیاں پاریاں کلے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے کہ نماز کے زکات کو بعد دیتا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت اگر ہے کہ نبی کی اطاعت کے اندر پیغمبر کی اتباع کرو اطاعت کرو تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت کے اندر ہے نبی دی اتباع دے اندر ہے۔ آؤ اگے چلا جگاں دے پیر فرمایا قرآن دا ایک اور مقام سن لو، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور فرما برداری کرو اتباع کرو پیروی کرو جو رب نے آسمان تو نازل کیتا ہے، ایک قرآن ہے تے دوجا نبی پاک دا فرمان ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن بھی آسمان تو نازل ہویا ہے تے حدیث بھی، بولو بولو، قرآن بھی لے کے جبریل آیا ہے، حدیث بھی لے کے جبریل آیا ہے، قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ او لوگوں قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے، اس واسطے کیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ او لوگوں قرآن حدیث تو علاوہ جڑی تیسری چیز ہے او دی اتباع نہ کرے آجے۔ ایک قرآن ہونا دا جی قرآن بھی ٹھیک ہے لیکن ساڈے امام دی فقہ بھی تے گھٹ نہیں نا بول دے رہے، قرآن تے حدیث نو اسی مننے لیکن امام دا قول کسے چھٹی اصول ترقی کے کام چند صفات کے وقت میرے مدارس پڑھائی جاتی ہے، وہ دے اندر ایک قول سچ ہے، قرآن کی آیت کے مقابلے اگر امام کا قول آئے گا قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا، قول کو منیا جائے گا۔ حدیث کے مقابلے اگر امام کا قول آئے گا حدیث کا امام کے قول کے مطابق ہوئے گی انہوں تسلیم کریں گے، اگر نہیں ہوئے گی انہوں منسوخ کر دیتا ہے۔ یہ دانا اسلام نہیں، اسلام یہ دانا ہے کہ اللہ کا قرآن ہے کہ نبی پاک کا فرمان ہے، یہی میرا مسلک ہے، یہی منہج ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، یہی اعلان ہے۔ لوگوں میں خطبہ جمعہ کے اندر کسے مسلک نو برا نہیں کہندا، کسے نو گالی نہیں دیندا، لیکن میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی دکان تے اپنا سودا تے بیچ سکنا۔ جدو قرآن نے کیا پیروی وہی کرنی ہے جو اللہ نے نازل کیتا ہے، تو جڑا اس کو علاوہ ہے وہی پیروی نہیں کرنی۔ قلیلا ما تذکرون، کم لوگ نے جڑے دے تو نصیحت پائے۔ آگے آئیے اللہ فرماندے نے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ فرمایا لوگوں ایک رسی ہے انہوں مضبوطی نہ تھام دے رکھو، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي وَأُوحِيَ إِلَيْكَ، اور رسی کی ہے جو آپ کی طرف وحی کی دی گئی ہے، وحی کی ہے رب دا قرآن ہے تے محمد دا فرمان ہے۔ فرمایا اس رسی نو فَاسْتَمْسِكْ، اینو مضبوطی نہ پکڑی رکھو۔ فرمایا لوگوں پر فرقیاں دے اندر نہ پہ جایا جے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسی کو مضبوطی نہ پکڑ لگو تے تسی فرقیاں تے نہیں بٹو گے۔ وہ رسی کی ہے ایک رب دا قرآن ہے تے دوجا تے اس رسی دی وضاحت جگاں دے پیر نے کیتی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا پیغمبر اللہ دی وحی تو بغیر بولتا ہی نہیں۔ اگے آئیے اور رسی کی ہے جگاں دے پیر دنیا تو جا رہے نے، آقا فرماندے نے ترکت فیکم شیئین یا امرین لن تزلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی فلن یتفرق حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، انہاں نوں مضبوطی نہ پکڑیا جے۔ اوتھے کیا ہے قرآن چ کہ اللہ دی رسی نوں مضبوطی نہ پکڑو، رسی کی ہے۔ فرمایا دو چیزاں میں چھڈ کے جا رہے ہیں، اینو مضبوطی نہ پکڑیا جے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ ایک رب دا قرآن ہے تے ایک میری سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تے قیامت دے دن تسی آؤ گے حوض تے میں تھانوں اوتھے پا لواں گا۔ مراد کی ہے جنہ قرآن حدیث تے عمل کیتا ہے انہاں دا میں حوض کوثر تے انتظار کراں گا، تے جنہ قرآن حدیث چھڈ کے بدعات نو جاری کیتا ہے قیامت دے دن آؤں گے حوض تے پانی پین واسطے، درمیان چ ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ سونیا اے نہیں تیرے سوہکن لمن غیر آبادی، اے وہ لوگ نے جنہ تیرے تو بعد تیرے دین دا حلیہ ہی مگار دیتا۔ تیری امت تیری احمد پیاریا، بعد رسولاں انہاں تیرا دین بگاڑیا، کد کد نویاں رسماں انہاں دین بگاڑیا، اتوں نمازاں پڑھ دے وچوں گمراہی آ۔ انہاں بدعات اور خرافات نو شامل کر کے محبوب جی انہاں تھوڑے دین کا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ۔ اور دنیا دے لوگوں اے جڑا قرآن تھوڑے تے نازل کیتا گیا ہے تے لوکاں نوں چاہیے اس قرآن دے وچوں جو لینا لین تے نبی دی حدیث دے وچوں لین۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے پیغمبر نے ایک قرآن پڑھایا، دوسری حدیث پڑھائی ہے۔ آگے چلیے اللہ اللہ، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے۔ آقا فرماندے نے مینوں قرآن دتا گیا تے او دی مثل ایک اور کتاب دتی گئی ہے، وہ کی ہے؟ وہ میری حدیث ہے۔ آگے آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے من کان منکم متسائیا فلیتاس بأصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها فرمایا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم وإقامة دينه فارغ لهم فرمایا فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جڑا شخص اصحاب محمد دی ابتدا کردا ہے سب تو زیادہ پاکیزہ دل والے، سب تو زیادہ گہرے علم والے، سب تو زیادہ اچھی سیرت والے وہ لوگ نے جنہاں نبی دی صحبت نو اختیار کیتا ہے تے اللہ دے دین واسطے اللہ نے انہاں دا انتخاب کر لیا ہے۔ فرمایا وہ سارے دے سارے صحابہ جڑے سن انہاں دے رستیاں دی پیروی کرو، سارے صحابہ صراط مستقیم تے سن۔ اگے آئی فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ نبی دے صحابہ دی او جماعت سی جدوں حدیث آ جاتی سی صحابی کوئی دلیل پیش نہیں سن کرتے، کوئی دلیل، کیونکہ انہوں نے سامنے جدوں بھی حدیث آ گئی ہے پیغمبر دا فرمان آ گیا ہے انہوں نے دوجی گل کیتی، بولو دوجی گل کیتی نہیں۔ آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک مسئلہ پوچھن والا ہوندا ہے، آن کے آندا جی ابو بکر و عمر جڑا ہے حج تمتع نہیں کرتے، ابو بکر و عمر تے جائز ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہاں جائز ہے، نبی نے حج تمتع ہی نہیں ہے، ابو بکر و عمر نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں واللہ ما اراکم متہینا حتی یعذبکم اللہ تحدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحدثون من ابی بکر و عمر۔ آتے نے میں تینوں نبی دی حدیث پیا دسنا، تو ابو بکر و عمر دی عمل پیا پیش کرنا ہے، انہاں دا قول پیا پیش کرنا ہے، مینوں ڈر ہے کتے آسمان تو پتھراں دا میਂہ نازل نہ ہو جائے۔ ہوں ابو بکر و عمر دی تھوڑی عظمت ہے، بولی وہ مقام گھاٹے نبی دی ذات تو بعد اس زمین کی دھرتی سے اللہ نے عظمت دیتی ہے، ابو بکر نو دیتی ہے، اور پھر عمر فرمایا میری امت کا ایک محدث کا نام عمر ہے، رائے زمین کے عمر دیتا ہے جو قرآن پڑھ کے محمد کے کلمے اثر کے نازل ہوئے۔ لیکن عبداللہ بن عباس فرماندے نے دوسری روایت کے اندر آندے نے اراہم سیہلکون اقوال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولون قال ابو بکر و عمر، میں سمجھنا ان قریب تسی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ دوسری روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان قریب تسی ہلاک ہو جاؤ گے، کیوں؟ تسی نبی دی حدیث کے سامنے ابو بکر و عمر دا قول پیش کیتا ہے، قول پیش کرن دی وجہ تو کتے آسمان تو پتھراں دا میਂہ نہ آ جائے، نبی دے حدیث کے سامنے ابو بکر و عمر دا قول پیش کرن دی وجہ تو کتے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ آگے آئیے حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہاں دا قول سن لو، آندے نے لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناہ۔ فرمایا ایک جائز ہی نہیں، امام ابو حنیفہ نے ایک جائز ہی نہیں میرے قول کے سامنے نبی دی حدیث پیش کی جائے، تسی میرا قول منو حدیث چھڑ دیو، کائنات کے اندر جائز ہی نہیں، جائز نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگے آندے نے اس طرح انہوں نے کیا ہے حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتنی بکلامی فاننا بشر نقول
نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، جڑا شخص میری دلیل نو پہچانتا نہیں او دے تے حرام ہے کہ میرے کلام کے مطابق فتوا دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے کیونکہ میں بشر ہاں اج بات کرنا کل نو رجوع کر لینا وا، حضرت امام ابو حنیفہ نے جائز نہیں کہ میرے قول تے فتوا دے۔ حنفیوں، حنفی بھائیوں سن لو، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث کے سامنے میرے قول تے فتوا دینا حرام ہے، جائز نہیں کہ نبی کی حدیث نو چھڈ کے میرے قول تے فتوا دے۔ میں ایک حوالہ پیش کیتا سی، شاید تھوڑی یاد ہوئے نہ ہوئے، ابن الجین کے حوالے امام صاحب کو بندہ ہے، انہیں کہا جی امام صاحب اذا قلت قولا يخالف كتاب اللہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہے، دوسرے پاسے اللہ کا قرآن ہے، قرآن کی ہے تو اللہ قول قرآن کی ہے ٹکراتا ہو، پھر تھوڑا قول بنی ہے قرآن بنی تو امام صاحب فرماتے ہیں اترکو قولی بکتاب اللہ، میرا قول چھٹ دے قرآن مان ہے۔ پھر انہیں کیا اذا قلت قولا يخالف خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاسے تھوڑا قول ہے دوسرے پاسے نبی کی حدیث ہے، پھر قول نبی کی حدیث میں ٹکراتا ہے، فرمایا اترکو قولی بقول خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قول چھٹ دے نبی کی حدیث مان لے۔ پھر انہوں نے تیجا سوال کیا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہے ایک پاسے صحابی دا، پھر فرمایا اترکو قولی بقول صحابہ، میرا قول چھٹ دے صحابی دا قول مان لے۔ چلو ساڈی نہیں مننی قرآن دی نہیں مننی، ہن انہاں نے پوچھو نبی نہ آدمی جماعت نہیں کرا سکتا، میں کیوں بھائی سارے امام کا قول ہے، میں کہا نبی نے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم پوری زندگی نبی کے مسلط امام ہے، جدو آپ کا سینہ چھڈ کے باہر جاتے تھے امام ہو ہی ہوتے تھے، وہ تو نبی نے سن، پھر کیا جی بچہ جماعت نہیں کرا سکتا، میں کہا 7 سال کا بچہ ہی سی جنہوں آقا نے فرمایا تو اللہ امام ہے تیرے قرآن کے حوالے سے تو یہ تو بچہ نہیں کر سکتا۔ 100 اٹھنے مسائل میں جڑے فقہ کے مسائل کی تجدید کی جا رہی ہے، نبی کی حدیث کا کام کیا جا رہا ہے جی خامد بیوی خامد میں غسل نہیں دے سکتی، کیوں جی امام صاحب کا کہو، میں کیا ابو بکر کو انہوں نے بیوی نے غسل دیتا ہے، فاطمہ کو حضرت علی نے غسل دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں ایسا تو میری زندگی فوت ہو جائے تیرے غسل بھی آپ دیا کفن بھی آپ دیا، فون آندا جی قول بنو، میں کہا امام صاحب نے کیا میرا قول چھڈو حدیث بنو، تسا امام کی بھی نہیں منی حدیث کی نہیں منی، کرو گے کی؟ اور ظالمو قیامت کا دن آقا بیٹھے ہوں گے، حنفی نماز لے کے آئے گا کہ حنفی نماز کی تصدیق محمد نہیں کرے گا، امام ابو حنیفہ کرے گا، اور میں منبر سے کھڑا باوضو کھڑا، قرآن میرے ہاتھ سے، میں وضو کر کے منبر سے چڑھ کے مسجد پڑھ کے قرآن پڑھ کے جا رہا ہوں کہ حنفی نماز کا مچھر سے پر سے برابر بھی تھانوں قیامت میں عمل لیجیے اجر نہیں ملے، یہ برکہ پار چھڑو، کلمہ نبی دا پڑھ کے نماز حنفی پڑھ لے ہو، کلمہ نبی دا پڑھ کے حنفی حق دستے ہو، کلمہ نبی دا پڑھ کے امام ابو حنیفہ تے عمل کرتے ہو، اور ظالموں قیامت کو آقا حوض کوثر تے ہون گے وہ تے کیڑا منہ لے کے ہوگا، خدا دا خوف کرو، قیامت کو محمدی نماز کی آتا ہے، سارے جنہیں علماء نے کسی نے لکھا محمدی نماز، کسی نے کیا صلاۃ الرسول، کسی نے کیا میرے نبی کی نماز، اسی حنفی نماز نہیں لکھی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے قربے قیامت حدیث پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جنہیں اگلا 11 تاریخ رکھنا مشکل ہے، اس دور کی جڑا حدیث پہ عمل کرے گا انہاں لوگوں کو اللہ میرے 50 صحابہ کے عمل کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ جاؤ ہن ویکھ لو، نماز ہی ویکھ لو، پوری دنیا کے علماء حنفیہ اپنی نماز لے کے آؤ، میں محمدی نماز لے کے
صحیح بخاری کتاب صلاۃ کر لیں گے، حدیث تے نبی دی نماز پیش کرنے، تیری نماز نبی دی نماز نہ مل جائے تو سچا، اگر میری نماز مل جائے میں سچا۔ آؤ تسی اپنا وضو لے کے آؤ، وضو خنزیر وضو حضرت پھر دنیا کی حدیث کی کتاب کا گردن کا مسا دے بکھاؤ، حدیث نہیں سکھا سکھا نماز سورۃ فاتحہ پڑھو گے بڑے دور جا کے پیچھے لکھا حدیث نہیں، حدیث کر کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ پھر امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ میں ہزار جگہ سے کیا لوگوں میرا بندہ نماز کی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا رب لو دی نماز کی لوڑ کوئی نہیں۔ آگے آئیے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رأی فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوہ وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑے مسجد نبوی دے امام نے، منبر دے خطیب نے، آندے نے لوگوں میں انسان ہاں، میں غلطی کر سکنا وا، صحیح موقع بھی اختیار کر سکنا، لہذا میری رائے نو متعلق غور کر لیا کرو، جیڑی رائے کتاب و سنت دے مطابق مل جائے اونوں من لو، جیڑی کتاب و سنت دے نال نہیں ملتی میں امام مالک کہنا فاترکوہ اونوں چھڈ دیو۔ اگے آئیے امام شافعی آندے نے اجمع المسلمون علی ان من استبانا له سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یحل له ان یدعها بقول احد۔ مسلمانوں کا اس بات کا اجماع ہے جس آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے وہ لیے جائز نہیں نبی دی سنت نو چھڈ کے اماماں دے قول منے۔ اے امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ اگے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا۔ فرمایا تسی تقلید نہ کرو، نہ امام مالک دی تقلید کرو، نہ شافعی دی تقلید کرو، نہ امام اوزاعی دی تقلید کرو، نہ امام ثوری دی تقلید کرو، لہذا تانوں جتوں لبدا یعنی کتاب و سنت دے وچوں مسائل نو لو، ساریاں دی تقلید چھڈ دیو، کتاب و سنت نو من لو۔ ہن کی آندا ہے جڑا مقلد نہیں، ایک منو کہن لگا تسی نبی دی تقلید نہیں کرتے، ایسی ہو کیویں؟ نبی تے کتاب تو دی اتباع ہوئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن دی اللہ دی منو، اللہ دی کیوں مننی؟ اللہ دی کتاب کیڑی ہے؟ بولو صحیح میرے وال دیکھو چوکی ہو گئے کی ہے؟ قرآن۔ تے اطیعوا الرسول نبی دی کتاب کیڑی ہے؟ حدیث۔ تو میں کہ تو آنا امام ابو حنیفہ دی تقلید کرو، میں کہ جاؤ امام ابو حنیفہ دی روح زمین تے کوئی ذاتی کتاب لکھی لکھا کے بولی ایک امام ابو حنیفہ کی طرف منسوخ کی تھی جنگی شکایت پر جناب منسوخ ذاتی قلم کی کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کائنات ہے، محض کتاب ہو دی ہے جنہی کتاب ہے مذہب ہوتا ہے تے نالے میں وہی ماننا امام ابو حنیفہ کی اس واسطے نہیں مانتا، امام ابو حنیفہ کو غلطی بولیا ہو سکتی، امام ابو حنیفہ کی بات بھی غلط صحیح بھی ہو سکتی، امام شافعی کی میں تقریر اس واسطے نہیں کرتا ہوں ان کی بات غلط ہو سکتی، غلطی بھی ہو سکتی، امام شافعی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی، امام مالک کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی۔ میں کہ دنیا کی کوئی ہستی ہے
اینا کی بات غلط صحیح کیوں ہو سکتی ہے؟ یہ سارے امام بولتے ہیں اپنی مرضی نال، میں جی اتباع اور اطاعت کا حکم دینا، وہ بولتا ہے اپنی مرضی نال۔ وہ دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی کی ہر بات لکھ دے سکتے، صحابہ نے کیا ہر گل ہی نہیں جانا، کسی ٹائم آقا غصے چ بھی ہوتے ہیں، پریشانی چ ہوتے ہیں، کوئی ایسی گل نہیں اللہ جھوٹ صحابہ نے آ کے بات کرے اللہ جھوٹ غصے چ ہوتے ہیں، کوئی گل ایسی نہیں کرو۔ آقا فرماتے ہیں او پتو عبداللہ الا ما نقول وهو الحق، محمد کی زبان تو غصے چ ہوئے، خوشی چ ہوئے، غمی چ ہوئے، کسی حالت چ ہوئے، نبی کی محمد کی زبان تو حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، پاک نکلتا ہے، لا شک نکلتا ہے۔ میری زبان چو کبھی غلط بات نکلی نہیں۔ اسی نے لوگوں وہی بات نہیں ہے، میری زبان چو کبھی غلط بات نکلی نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے جبریل وہی لے کے دیوتا وہی لے کے آتا تے آمینہ دے لال تے ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اہل حدیث نے کہا لوگوں جدوں دا آمینہ دا لال تر گیا اس تو بعد قیامت تک جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا۔ جاؤ اہل حدیث کی کوئی بات اٹھاؤ، لیکن تیرا میرا فرق ہے، ہزارہ بڑی زمین سے، قدوری بڑی زمین سے، کنتم زکائے بڑی زمین سے، فتاوی عالمگیری بڑی زمین سے، لیکن جیڑا تیرا مسلک ہے وہ زمین سے بنیا، میرا مسلک اچھے بڑی سے بنیا۔ قرآن کی آسمان کو نازل ہوا ہے، حدیث کی ہائے ہائے عرشِ عظیم کو میرا مسلک جبریل لے کے وہ پیغمبر کے کلمے پڑھتے ہیں۔ اور جاؤ دو کیمرے لگے، کوئی دنیا کا آدمی ایسی حدیث لیا جنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہوئے، ایک حدیث بیچتے صرف ایک حدیث لیاؤ، خدا کی قسم کھا کے کہنا اگر وہ سند نبی پاک تک پہنچ گیا حدیث کی قسم چک جائے گا۔ ساڈے نبی دی زبان چو جو نکلے ہے، جدو نکلے ہے، جس ٹائم نکلے ہے، حق سوال پیغمبر وچوں رب بکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب بکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدو ساڈا پیر جدو بھی بولے توحید تے موتی رولے، سونا گل ادو سی کردا جدو ہوندا سی حکم الہی۔ اللہ دی مرضی تو بغیر میرا محبوب بولتا نہیں۔ آخری بات نبی کی زبان کو جو نکلے ہے حق کے، سچ کے، پک کے، نام نبی دے صحابی آقا دا سودا ہے جی ہوتی نا آج فرما چلا تک پیسے دے، نبی علیہ السلام نال لے کے جا رہے ہیں گھروں پیسے دین واسطے، راہ چ ایک بندہ ملتا ہے، آدھا اٹھ کنے کا بیچے، آدھا آدھا ڈبل پیسے دے، زبان تو موکر جائے۔ کئی بندے ایسے بھی رہ رہے ہیں جا 2000 بدلے پھر جاتے ہیں، کیوں جی آئی صاحب 2-3 ہزار بدلے جا کمی کر کے زبان کر کے نکلتا ہے قیامت کو بھی کچھ دن سے بتانے کا پیغام ہے۔ اہل حدیثوں تھانوں اہل حدیث ہونا مبارک، تھوڑا کوئی عمل بھی ایسا نہیں جڑا پیغمبر کی سنت اور آپ کی حدیث کے مخالف ہو، کوئی عمل بھی ایسا نہیں۔ اہل حدیث کی نماز پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے سے بتا دیں،
ہائے انہیں کیا ٹھیک ہے آپ وہ آ گیا اسے جب ڈبل پیسے کی پیشکش آپ نے فرمایا کی ہوئے آتا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کیوں بھائی تو میرے نہ کالے واسطے جا رہے ہیں پیسے لین کالے اونٹ دے کہ سودا نہیں ہوتا پیسے کیوں لینا خالی گل ٹھیک ہے کو پتا کی شرط نہیں ہے تھی اپنا گواہ پیش کرو تو پیسے نہ لے گواہ نبی کے صحابی بھی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہاں نبی کے صحابی کے پیچھے لیٹے اور اللہ کو اپنی قبر پہ کروڑا رحمتہ نازل ہائے ہائے خزیمہ کولو دی آپ نے کی فرمایا خزیمہ دی گواہی دو بندیاں نے بنا خزیمہ کے پانچ تمام اس کی حکمی نہیں پڑی اگو واپس اندر کی میں آدھا جی میرا نبی آتا میرا تیرا سودا میں کہنا نہیں ہوا میں کہنا گواہ پیش کرو خزیمہ نے 10 کیڑی پڑے کیڑی کچہری کیڑی عدالت کہڑے چوک گواہی دینی ہے میں گواہی دینا کہ تیرا تو میرے محبوب کا سودا آیا تو جھوٹا میرا نبی سے جب یہ گل گئی پیسے میں جمع آقا نے بندے تو بڑا خزیمہ مجھے سودا کردیا ویکھیے اللہ رسول نہیں ہائے تو میرے کو تصدیق کی تھی اللہ رسول نہیں فرمایا گواہی ایڈی بڑی ہے نہیں خزیمہ نے کی ہے سونے تھی فرمایا اللہ اس کے اسی اللہ نے دیکھیے نہیں سمجھا تھی فرمایا کہ اللہ ایک سے اللہ نے دیکھیے اصل تیرے رب کو بھی رب منیا محبوبہ تیری زبان نبوت کی وجہ تو بنے تھی فرمایا دنیا تو مرنا ہے اصل کے مرنا ہے تھی فرمایا قبر سے عذاب ہونا ہے کیا ہونا ہے تو عذاب ہوتا ویسے تھی فرمایا قیامت برپا ہونی آ گیا ہوگی تھی فرمایا جنت ہے آ گیا ہے تھی فرمایا جہنم بھی ہے آ گیا ہے سونے سارا اسلام تیری زبان نبوت کی وجہ تو بنے ہے ایسے بھی سودا کر دیا میں نہیں دیکھا لیکن میرا یقین ہے جہان کل تو سکتا ہے میرے محمد کی زبان کل نہیں ہو سکتی اہل حدیث کا مسلک اہل حدیث کا منہج کوئی تیسری بات نہیں دو رسالت سے جڑا مجھ کے تھرا چوں نکلے ہے وہ دے اندر ملاوٹ جنی بھی پاک ہوئے ملاوٹ ہی اگر زمزم دا پانی بھی ملا دو گے وہ بھی ملاوٹ لیکن سچا کی اور یہ محمد کی زبان نبوت لوگوں کے اندر کسی اونچے کی کسی نیلے کی کسی فقیر کی کسی مفتی کی کسی محدث کی بات ملاؤ گے دین خالص نہیں دین خالص ہوئی ہے جو آقا دی زبان نبوت چوں نکلے ہے وہ قال اللہ وقال رسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول انشاءاللہ اس کو اگے پھر انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے واخر بارگاہ قبول ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انشاءاللہ میاں والی سارے دوست میاں والی کو جمعہ پڑھنے واسطے آئے پچھلے دن سارے دو دوست صادقاباد تو آئے جمعہ پڑھنے واسطے کوئی رحیم یار خان تو آتا ہے کوئی میاں چنو تو آتا ہے بڑی بڑی دور تو ساتھی تشریف لے آتے ہیں جماعت کا تو اتنے ایک ہی گھر ہے میاں عبد الحفیظ صاحب کا نام باقی یا سارے
اپنا ملک عبد الواحد صاحب نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت عطا فرمائے، انہوں نے بھائی نو بھی، تو میاں صاحب کی والدہ نو اللہ جنت سے جگہ دے گا. یہ دو ہی گھر میں، باقی یہ ساری مخلوق اللہ بڑی پتہ نہیں کتوں کتوں بھیج دیتا ہے. ٹائم نہ تشریف لیا کرو، یہ ٹائم نہ نہیں ملی. میں میرے 2 منٹ پہلو جمعہ چھڑ دیتا ہے. میں اپنے ٹائم کا پکا ہو گیا، تھی اجے کچے ہو، مسیطے وعدہ کر کے بھی نہیں ہوتے نہیں. کیوں جی آئی صاحب؟ تو میں اج موسٹ ویلکم آنا اپنے انتہائی مخلص بھائی دوست شفاء اللہ سفیرہ صاحب تشریف لے آئے. میں انہوں نے دیکھا کتنے دو اتنے اگے آ جائیں میرے کو، پچھوں اگے آ جاؤ فرینڈ صاحب بھائی شفاء اللہ صاحب اگے آ اگے تشریف لے آؤ ماشاء اللہ. تو میں تساں احباب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا کہ تسی اللہ کے قرآن واسطے محمد کے فرمان واسطے تسی تشریف لے آتے ہو. اللہ تہاڈا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اس طرح ہی کثیر تعداد کی منزل دے. انشاءاللہ رمضان تو پہلے پہلے نا 3 منزلوں کا انشاءاللہ کام مکمل ہو جائے. اللہ نے فضل بھائی حافظ شمون صاحب اور جعفر پٹی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں جوڑی نو قائم دائم رکھے. انہوں نے یہ گل کہی انشاءاللہ رمضان تو پہلے انشاءاللہ ایک کام مکمل کرنا اللہ کے فضل اور ہوئے گا انشاءاللہ. کبو انشاءاللہ اسی رمضان دا پہلا جمعہ فرسٹ فلور تے طے خانہ بیبیاں دا یہ طے خانہ بیبیاں نو مل جائے انشاءاللہ تعالی. اور تھوڑے عرصے کے اندر اللہ نے تھوڑے کو بڑا کام لیا، میرے کو نہیں تھوڑے کو لیا. تسی کام کیتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا کہ سمجھو قرآن حدیث کا پلازا ہی رب نے بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ اپنی بارگاہ قبول کرنا. اللہ جن میرے دوست جنہ نے تعاون کیتے نے کندھے نہ کندھا ملایا میرے نہ چلے نے ہر حالات کے اندر اللہ انہوں کے کاروبار سے برکات نازل فرمائے انشاءاللہ. اے ہن تار پینی ہے ساری، اس کو بعد سیلنگ شروع ہو جائے گی. اے ساری وائرنگ ہو گئی ہے، ہن تار پینی ہے انشاءاللہ. وہ بھائی عبد المنان صاحب کہہ رہے سن تار تے بھی کم سے کم کو 8 تو 10 لاکھ روپیہ خرچہ آیا انشاءاللہ. اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ اس محنت نو، اس کوشش نو، اس کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت کے ذریعے دے. اور دوسرے نمبر تے ساڈے دوست نے قاری ابو سفیان صاحب یہ پاک پتن تو تشریف لے آئے ہیں. یہ فرد واحد ہے اتنے کی بات کو نہیں. ہر سال یہ توحید کانفرنس کرواندے نے اتنے پاک پتن انہاں دا ادارہ ہے اور کلے ہی نے اور یہ حقدار نے. تمہیں پتا میں سفارش وہی کرنی ہوتی ہے جہاں بندہ صحیح ہوئے 1 نمبر ہوئے تو جہے کو میں ہر سال جانا میں وہی سفارش کرنا. یہ دوست نے یہاں تو اپنے زکات کے فنڈ چو جو بھی یہاں تعاون کرنا کرو گے انشاءاللہ. ہاتھ چو کے وعدہ کرو میرے میں اپنے مرکز کے بارے تھوڑا نہیں آتا لیکن وہ ساتھی باہروں آ جائے تو وہ حقدار ہوئے کہ وہ تعاون جہاں ہے وہ کرنا چاہیے. اللہ تعاون والبر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان. دوسرے نمبر پہ جنہ دے ماں باپ فوت ہو گیا جی رمضان صاحب حاجی عباس صاحب اور بھائی بابر ظہور صاحب میاں عبدالحفیظ صاحب میاں عبدالحفیظ صاحب اس طرح سارے بھائی شفاء اللہ صاحب کے والد محترم عالم دین سن وہ